وہ ایسی باتیں کہے گا کہ بہو ساس پانی منگوا رہی ہے, بہو کہے میرے ذمہ تمہاری خدمت لازم نہیں ہے, سسر کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑا سا چائے بنا دو آج سر میں درد ہو رہا ہے, انکل میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. پھر یہ لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. یہاں اور آگے جاتے ہیں, ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں. اب شوہر گھر میں آیا, بیگم آج تم پراٹھا بنا دو, میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں. پھر بیگم کہے گی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, شوہر کہے گا میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں. وہ کہے گی نان نفقہ آپ کے ذمہ, تو کہہ رہے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے نا, 6 انڈے اپنے باپ سے منگوا, میرے سے کیوں منگوا رہی ہے؟ نان نفقہ ہے نا, تو وہ میں نے ڈال دیا نا اکاؤنٹ میں کیوں 6 انڈے لیتے ہوئے آؤں؟ میں کوئی خان ساما ہوں ہیں؟ میں تیرے پھر جو کراچی میں جو ابیوزو لینگویج پھر یوز ہوتی ہے نا, تو باپ دادا پہ آتے ہیں, میں تیرے باپ کا نوکر لگتا ہوں, جب باہر جاؤں 6 انڈے لیتے ہوئے آؤں, دہی لیتے ہوئے آؤں, تیرے باپ کے لیے دہی کی دکانیں کھول کے دی ہوئی ہیں کیا مجھے؟ پھر یہ اسٹائل ہوتا, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں, 1 کلو دودھ لیتے ہوئے, تیرے باپ کا بھینس کا باڑا ہے جو اس نے مجھے جہیز میں دیا ہے. یہ چل رہے ہوتے کہ نہیں چل رہے ہوتے؟ تیرے باپ نے مجھے بھینس کا باڑا کھول کے دیا, 1 کلو دودھ لیتے آنا, 1.5 کلو دودھ لیتے ہوئے آنا. تو نہ شوہر کے ذمے اس کی خدمت ہوگی, نہ بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت ہوگی. بچے ویسے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, پوری زندگی میں 1 آدھ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے, وہ پیمپر پال لیتا ہے, آدھا ٹائم کمپیوٹر پال لیتا ہے, کارٹون لگا کے. بھائی دیکھو بچے آج کل کیسے پل رہے ہیں, صبح اسکول جائیں گے, دوپہر کو اسکول سے آئیں گے باپ کی فیسوں پہ, تو 6-7 گھنٹے کس نے پالا؟ اسکول نے پالا. شام کو آئے, تھوڑا بہت قیلولہ مارا, اس کے بعد کارٹون, LED پہ کارٹون چل رہے ہیں, 2-4 گھنٹے کس نے پال لیے؟ اچھا, اس دوران جو ہگائی متائی ہے, پہلے مائیں بیچاری نالیوں پہ لے کے بیٹھا کرتی تھی, بچوں کو کر رہی ہوتی تھی کہ کمبخت شاید اس کی آواز سن کے کچھ وائبریشن ہو, ہے بھائی, اور کچھ ہارمونز جو ہے نا اس کے پیشاب والے ہارمونز کچھ متحرک ہو جائیں, شاید پیشاب نکال دے یہ, ورنہ بستر پہ کرے گا. تو وہ بیچاری گھنٹوں گھنٹوں لے کے بیٹھے رہتی تھی. وہ ساری ٹینشن پیمپر نے اٹھا لی ہے, پیمپر چپک گیا, اور وہ کہتا ہے میں آپ کا خدمت گزار, اپنا سی کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں پھر بھی مانتا ہوں بچے پالنا بہت مشکل کام ہے. ہم لوگ کیونکہ پالتے نہیں نا, اس لیے خواتین کی ہم مجبوری سمجھ, جن نے پالا ہے ان کو پتا ہے, لیکن پہلے جیسا مشکل نہیں رہا. یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے پالنا آسان ہے, عورت کے لیے بچہ پالنا واقعی بڑی ٹف چیز ہے, آسان کام نہیں ہے, لیکن پہلے سے بہت آسان ہو گیا بھائی. ہے اس پہ بھی 1-2 بچوں سے زیادہ ہو نہیں رہے. ایکچولی صحت ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, یہ مولوی نہیں, ہیلتھ ایشوز. او بھائی بچے روکنے سے ہیلتھ ایشوز زیادہ کھڑے ہوتے ہیں, پیدا کرنا تو نیچرل ہے. خیر یہ آپ کی ہیڈک ہے, اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ بھی اس کے ذمے نہ گھر کے کام, تو یہ بھی کہے گا میرے ذمے باہر کے کام نہیں ہے. ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ریلیشن گئے تیل لینے, بالآخر یہ مذہبی اسکالر ہمیں وہیں لا کے کھڑا کر دیں گے جہاں انگریز کھڑا ہوا ہے. کیونکہ جب بیوی مرد کے کسی کام کی نہیں ہے نا, وہ کہے گا میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں ڈالوں, پھر وہ کہے گا بیگم اپنا کماؤ, کیونکہ جتنی ضرورت تمہاری مجھے ہے, مجھے بھی اتنی ہی تمہاری ضرورت ہے, تو میں خرچہ زیادہ کیوں کروں؟ پھر بھائی جتنی مرد کو عورت کی ضرورت, عورت کو بھی مرد کی اتنی ضرورت ہے نا, تو میں ایکسٹرا کیوں خرچ کروں پھر؟ تو پھر تم اپنا کماؤ گی. پھر وہی ہوگا مجھے جاب والی خواتین چاہیے. آج کل لونڈے لپاڑے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں, مجھے جاب والی چاہیے, کیونکہ اکیلے گزارا نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, وہ اپنا کمائے گی, آپ اپنا کماؤ گے. رات کو ایک سلسلے میں آپ لوگوں کی ملاقات ہو جائے کرے گی, وہ بھی جب موڈ ہوا. اگر وہ سلسلے میں نہیں موڈ ہوا تو وہ بھی سلسلہ آپ کا کیا ہے, ویسے ہی اس سے پھر گرل فرینڈ زیادہ اچھی ہے. تبھی یہ لوگ آج کل گرل فرینڈ کی طرف آ رہے ہیں کہ یار وہ کم از کم ٹینشن وہ نہیں دیتی, حقوق اس کے ذمہ بھی کچھ نہیں ہے, ٹینشن وہ نہیں دیتی. اور بیگم کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں یہ کھڑا ہو گیا کہ ٹینشن فل دے رہی ہے, حقوق بالکل بھی نہیں دے رہی. سب کی بات نہیں کر رہا, یعنی ہمارے جو اسکالرز ہیں نا, وہ سوسائٹی کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. میجورٹی تو اللہ کا شکر ہے گھروں میں تمیز سے ہی رہ رہی ہیں, عورتوں کی بڑی خدمت گزار ہوتی ہیں, سب کچھ گھر سنبھالا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہمارے اسکالرز کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگ رہا. جو نام نہاد اسکالرز آ رہے ہیں, جو عالم نہیں ہیں, وہ تباہ کر رہے ہیں سوسائٹی کو. کہاں سے بات چلی تھی, ہم یہیں کور کو نکل گئے, لیکن کوئی بات نہیں. ہم نے کون سا ایم اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرانی ہے آپ کو کہ ہم ٹاپک پہ رہیں. واعظ و نصیحت کی مجلس ہے, جو بات کام کی مارکیٹ میں آئے گی, پارسل کا ہمارے پاس انتظام ہے. اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھی سکھایا کرو, بیٹا جب گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو, ہم سے زیادہ تم پر تمہارے ساس سسر کا حق ہے. یہ سکھایا, ہم نے سکھایا ہے الحمدللہ, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. اب تمہاری جنت بھی وہی, جہنم بھی وہی. ہاں نظر رکھو کہ ظلم نہ ہو رہا ہو, بالکل ایسا نہ ہو جاؤ, کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی زیادتی کرتے ہیں. بچیاں روتی بھی گھر آتی ہیں تو
ایک دم متاثر نہ ہو جایا کرو. بچیوں کی طبیعت میں آج کل ٹھہراؤ نہیں ہوتا, عورت کی طبیعت میں, لیکن نگرانی رکھو کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم ہونے دیں گے. یہ غلط ہے بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح شام بے تحاشا مار پیٹ رہا ہو اور تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہو. یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ ذرا ذرا سی باتوں کی بیس پہ ہم اس کو ساس سسر سے بغاوت پہ اکسانا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ, ٹھیک ہے میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھنا چاہیے, لیکن جو بالکل چھوٹی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے ان کو الگ رکھنے میں نقصان کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. آج کل موبائل, اسمارٹ فون, فیس بک آئی ڈی, جب آپ کم عمر لڑکی سے 18-19 سال کی لڑکی کم عمر ہی ہوتی ہے, جب اس سے شادی کر کے الگ رکھو گے اور سارا دن وہ گھر میں اکیلی رہے گی تو وہ گھرداری سیکھے گی کہاں سے؟ وہ کیسے سیکھے گی کہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے؟ میں نے ان کی کیا روایات ہیں, کن چیزوں کو یہ برا مانتے ہیں, کن چیزوں پہ یہ خوش ہوتے ہیں. وہ تو بالکل انڈیویجولزم کی طرف ہم جائیں گے جیسے جا رہے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہی کہ سسرال کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے, ان کو خوش رکھو. باپ اگر واقعی اپنی بیٹی کے ساتھ وفادار ہوگا نا تو اپنے سے زیادہ حقوق وہ انہی سسرال ہی کے بتائے گا. اس کو پتا ہے اس کا فیوچر, مستقبل یہاں سے وابستہ ہے. اور اگر چنگیز خان کی اولاد میں ہوگا تو ذرا سی باتوں پہ آئے گا, تیرے سالے کی تیرے سسر کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں, تیری ساس نے یہ بول کے کیوں دکھایا, ایسا کیوں کیا, وہ تانے دے گا. اور جب گھر آ کے بیٹھے گی پھر جاب تلاش کرے گا اس کے لیے. اس کو پتا ہے گھر میں ڈپریشن کی مریض بن رہی ہے, پھر اس کے لیے جاب تلاش کرے گا. پھر جاب کے بعد غیرت پہ بھی سمجھوتے, کیونکہ جب پتہ چلتا ہے طلاق یافتہ لڑکی ہے, آفس میں بھی لوگ پھر غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. اس کو اطلاعات ملیں گی, صبر کرے گا, کہے گا ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ بے غیرتی کو کس سے تعبیر کرے گا؟ صبر سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس لیے میرے بھائی ہم دیسی ہی ٹھیک ہیں. میرے کمنٹس پہ لوگوں نے نیچے تبصرہ کیا ہوتا ہے یہ مولوی پڑھا لکھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. اللہ کا شکر ہے جس تعلیم نے آپ کو برباد کر دیا وہ والی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ نے ہم کو دیسی رکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ماہر تھے. تو ایک فلکیات کے یونیورسٹی کے فارغ ایک سائنٹسٹ نکلے, انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب ہمارے حضرت کے خلاف پورا رسالہ چھاپ دیا. اس کو نہیں پتا تھا یہ فلکیات کے بہت ماہر ہیں, یہ میری غلطیاں نکال لیں گے. کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, پلین ٹریگنومیٹری, کرو ٹریگنومیٹری, یہ سارے حضرت کو بہت اس پہ مہارت تھی. تو اس نے رسالہ چھاپ دیا اور جگہ جگہ مولوی ہونے کا تانا دیا. اس کا کہنا یہ تھا یہ جو مولوی, ہمارے حضرت مسجدوں کے قبلہ بھی رکھتے تھے نا کہ قبلے کی سمت, کیونکہ وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے تھے کہ قبلہ اس وقت کہاں ہوگا, یعنی کس علاقے میں کہاں قبلہ ہے. اس نے کہا کہ یہ کیلکولیشن غلط ہے, حالانکہ وہ صحیح تھی حضرت کی کیلکولیشن. اس نے کہا کہ یہ کیلکولیشن ہی غلط ہے کیونکہ یہ مولوی ہے نا, مولویوں کو سائنس کے کیا پتا, سائنس اور مولوی ایک دوسرے کے متضاد. پھر جو مولویوں کی اس نے پگڑیاں اچھالی ہیں اپنی تحریر میں, یہ مولوی ایسے اور یہ مولوی ایسے, لوگوں کو غلط سمت میں نمازیں پڑھا رہے ہیں, ان کو تو کیلکولیشن کا نہیں پتا. پھر حضرت نے اس کی غلطیاں نکالی. وہ سائنٹسٹ جو تھا نا, کہ حضرت نے فرمایا کہ اس بیچارے کو کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری کا فرق معلوم نہیں ہے. دیسی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. سائنسدانوں سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی ایک فارغ آدمی ہے, اس کا منجن صرف انڈیا اور پاکستان میں چلتا ہے, باہر کی دنیا میں اس کا منجن بولو نہیں چلے گا. جیسے ہمارے یہاں کچھ عطائی حکیم اور کچھ عطائی ڈاکٹر آ رہے ہیں, انگلش میں انگلش ٹھش پش لگائیں گے, لوگ کہتے ہیں علوم کیا ہے, علم نہیں ہے, علوم ہے, علوم بھائی صاحب کے پاس. کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ گے بولے گا بھائی علوم نہیں ہے, چند ٹرمز ہیں, اصطلاحات کمبخت نے یاد کر رکھی ہیں, تھوڑا انگلش میں ٹھش پش مار دیتا ہے, جس سے تم کیا ہو رہے ہو, متاثر. گردے کو کڈنی کہہ دے گا, معدے کو اسٹمک کہہ دے گا, تیزابیت کو ایسیڈیٹی کہہ دے گا, اور جو کچھ اصطلاحات ہیں اس طرح کی استعمال کرے گا, اور لوگ کہیں گے علوم کیا ہے. اصطلاحات کا نا ایک روب ہوتا ہے, جیسے یہ عامل لوگ ہیں نا, علم ان کے پاس تو سرے سے کوئی علم ہوتا ہی نہیں, لیکن یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں, حمزاد, موکل, حصار, تم پر حصار ہے, حمزاد ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہے, علوم. علوم ابے بکواس ہے, نہ کوئی حمزاد ہوتا ہے, نہ کوئی موکل ہوتا ہے, نہ کوئی حصار, کچھ بھی نہیں ہے. سر ڈرامے بازی ہے, اس کو خود اس کا نہیں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے یہ. جب آپ آ رہے ہوگے نا, عامل آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا, پھر یوں کر لے گا بھرم میں لانے کے لیے, اور پھر آپ کو یہ شو کرے گا میں نے آپ کے حمزاد سے بات کر رہا تھا. میں رکھ کے چمیٹ لگایا کرو ان کا مختوں کو, بے وقوفوں کو, پاگل کے بچے. تو علوم علوم سمجھ رہے ہو. تو ایسا ہی عطائی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, یوٹیوب پہ آ کے پھینک رہا ہوگا لمبی لمبی, تو لوگ
کیونکہ ہمیں میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں یہ عام ڈاکٹر تو پاگل کے بچے کہیں سے. یہ ہے علوم, یہ کیا ہے, یہ ہے علوم. اس لیے میں اتنا بھگتا ہوا ہوں, اب میں جب بھی کسی کوئی بیماری ہو نا ڈائریکٹ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, میرا یہ طرزیہ ہے. ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے, بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے, لیکن آپ کسی معدے کے انتہائی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, وہ بتائے گا کہ آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے لکھ کے دے دے گا 17 دن کی دوا, بیڑا گرک کر دو گے اپنا میڈیسن کھا کھا کے. آپ وہ اتنا ڈرائے گا ایچ پائلوری یہ بیکٹیریا یوں کرتا ہے معدے میں, یہ پھر کینسر تک لے جاتا ہے. اور ہیں بھی رپورٹیں بھی, گوگل پہ سرچ کرو گے واقعی ہوگا. لیکن آپ کسی جگر اور معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے جو تجربے کار ہو, بوڑھا ہو, نیا نیا نہ بناؤ, وہ کہے گا بھائی صاحب کیا ہو گیا رہا ہے تمہیں, کھانا پراٹھے تو ہضم کر رہے ہو کافی ہے, اور بیکٹیریا مار کے 6 پراٹھے کھانے ہیں کیا تم نے. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس جایا کرو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو اسی طرح یہ جو علوم کی بات لگائی ہوئی ہوتی ہے, بات کہاں سے آ گئی تھی, یہ اسکالرس کی بات کر رہا تھا نا میں, یہ بات کہاں سے آئی یار, میں عاملوں پہ کیسے آیا, ہاں وہ مولانا کی بات کر رہا تھا. تو اس سائنٹسٹ نے ہمارے حضرت کے خلاف ایک رسالہ لکھا, اور اس نے لکھا کہ ان کو فلکیات کا کیا پتا, یہ مولوی مدرسوں سے چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ملا کر کے نا توہین کی. حضرت نے جو دلائل کے دنیا میں اس کی دھجیاں اڑائی نا, دھجیاں اڑائی. پھر حضرت نے آخر میں لکھا, اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے ملا بنایا, اے اللہ مجھے ملاؤں میں ہی رکھنا, ملاؤں میں ہی موت دینا. اور اللہ کا شکر ہے ملاؤں میں ہی حضرت کا جنازہ سارے مولوی تھے جنازہ اٹھانے والے تھے. تو یہ جو دیسی لبرل طبقہ یونیورسٹیوں میں آج کل بڑے انگلش آنا بہت ضروری ہے, میں انگلش کا منکر نہیں ہوں. آج ہی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا میں, پوچھ لیں بیٹھا ہوا ہے بیان میں, کہ انگلش اور عربی لازمی سیکھنی ہے لینگویج. لیکن یہ کمبخت 2-4 انگلش کے الفاظ کیا آ جائیں ان لوگوں کو, یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گئے, علوم کے سمندر آ گئے ہمارے پاس, علوم. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے ہمیں دیسی رکھا ہے. ہم خوش کس وجہ سے ہیں, دیسی ہونے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو. ہم کہتے ہیں شادی بھی جلدی کرو, بچے بھی دے دنادن پیدا کرو, ایسی کی ہمارا ٹریڈ مارک ہے یہ. اور یہ دیسی لبرل کی ایسی کی بولو تیسی, جاؤ ہم دیسی ٹھیک ہے بھائی, ہم دیسی ٹھیک, انڈا بھی دیسی کھاؤ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا یہ بھی ایک آخری بات یار, جب کیا کریں ہم, تھوڑا سا 2 منٹ لے لوں گا, اتنے دنوں بعد سفر بھی تو ہو رہا ہے. دیکھو یہ جو مشینوں پہ لوگ جم کرتے ہیں نا, یوں دوڑتے ہیں, یہ بھی مجھے لیڈیز پن لگتا ہے. جاگنگ کیا کرو, گراؤنڈ میں جا کے بھاگا کرو, یہ لیڈیز کے لیے. مشین گھر میں رکھ دی, آج کل لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی میں گھر میں مشین لا کے رکھیں گے, اس میں بھاگیں گے. ابے باہر جا کے دوڑو میدان میں, جو نیچرل ہے دوڑو. یہ کام لیڈیز کے لیے چھوڑ دو, آپ آدمی کے بچے بنو, کہاں جاؤ. تو یہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جس کے لیے باہر دوڑنے کا کوئی ہے ہی نہیں, وہ گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے. لیکن جو نیچرل ہے میرے بھائی, وہ باہر دوڑو, باہر کی ہوا کھاؤ. کتوں کا خوف بھی اس میں آتا ہے, 2-4 کتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, امیون سسٹم آپ کا کیا کرتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے. بالکل گھر کی 4 دیواری میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ مزہ نہیں ہے زندگی میں. ہم تو باہر جاتے ہیں, 2 کراچی میں کتے دیکھو گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آدھا تو وہیں پہ پسینہ نکل جاتا ہے. کل بھی میں گیا ہوں رات کو, تو 2-4 کتے میں نے کہا بھی اٹیک کریں گے ہمارے اوپر, لیکن نہیں کیا اٹیک. اس سے ایک ریلیکس ہوا, ایک فزیکل فٹنس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ دیسی ہیں ہم, دیسی ہی میں خوش ہیں بھائی. یہ جو آج بیان ہوا ہے اس میں ایک مثال ادھوری رہ گئی, وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا. وہ نہیں دیوار والی مثال میں دے رہا تھا, کوئی گرے گا تو توبہ استغفار کر لے اگر بیچ میں تو کیا ہوگا. مجھے یاد دلانا ہے اگلے ہفتے سے یہاں سے بیان شروع کرنا ہے, کیونکہ ادھورا رہ گیا وہ مضمون. دیکھیں یہ سوال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسے والے فیس لیتے ہیں, بھاری بھرکم فیسیں لے رہے ہیں بہت سے مدرسے, جبکہ بہت سے فری میں پڑھا رہے ہیں اور زیادہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں, بڑے صاف ستھرے ماحول میں, حالانکہ وہ فیس بھی نہیں لے رہے. دوسری بات یہ پھر فیس جو لیتے ہیں وہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں, تو کتنی فیس لینا جائز ہے. پہلی بات تو یہ کہ صرف غریب بچے سے فیس معاف ہونی چاہیے. ہماری رائے یہ ہے, میرا نظریہ اور جامعۃ الرشید کی بھی یہ رائے ہے, آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر. مصیبت یہ جامعۃ الرشید کی رائے سے جب آپ کو اختلاف ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں درباری لوگ ہیں, سرکاری لوگ ہیں. یہ گھٹیا حرکت ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ درباری سرکاری بولنا شروع کر دو ان کو.
जामिया रशीद अगर मुल्क बचाने की बात करता है वो दरबारी बेस पे नहीं करता. जितने दरबारी मुल्ले हैं वो मुल्क की बात नहीं करते, वो तो मुल्क की का बेड़ा गर्क करने पे तो वो अपनी जात को फोकस करते हैं. तो जो भी सही सूटेबल सही उलमा होंगे, मिचोर उलमा होंगे, वो कंट्री को बचाने की, स्टेट को बचाने ही की बात करेंगे. वो तो जामिया रशीद की भी यही राय है कि इस जमाने में तलबा से फीस लेनी चाहिए. हाँ, जो तालिब इल्म साबित हो जाए कि गरीब है, साबित हो, ये हवाई बात ना हो. हमने मदरसों में ऐसे ऐसे बच्चे देखे लैंड क्रूजर में आते हैं, लैंड क्रूजर में जाते हैं, फिर भी फीस के बगैर पढ़ रहे हैं. उससे क्या नुकसान होता है? दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं. नंबर एक, फ्री फोकट की आदत पड़ जाती है बचपन से ही. तबलीग वाले एक बात कहते हैं ना, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त जिस चीज पे ना लगा हो ना, उसकी कदर इंसान के दिल में नहीं आती है. गरीब बच्चों के लिए फ्री होना चाहिए, लेकिन साबित हो जाए गरीब है. सिर्फ मुंह से बोलना काफी नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के वो फिर और मसाइल खड़ा करेगा. वो जिस तालीम की बुनियादी झूठ पर हो, आगे वो क्या दीन की खिदमत करेगा. तो फ्री फोकट की वजह से अपाहजपना आता है. अपाहजपना, पढ़े रहते हैं, यूनिवर्सिटी में फीस देके जाते हैं, उनको पता है कि हमारे बाप का पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा अगर हमने पढ़ाई. फिर बाप भी पूछता है रिजल्ट दिखा, क्या आया तेरा, फीसें मैंने भरी हैं, तो क्या करके आया तू वहां पे, पान गुटके तो नहीं खा के आ गया. अब मालदारों के बच्चे भी फ्री में पढ़े हुए होते हैं और वो फ्री फोकट में चल रहे होते हैं. मुफ्त खोरे की आदत पड़ती है, सारी जिंदगी फिर अपने पांव पे नहीं खड़े होते, मुफ्त ही की आदत पड़ी रहती है. ये सोसाइटी को तबाह करने वाली बात है. दूसरा नुकसान फ्री फोकट का क्या होता है? मदरसे के मोहतमिम को चंदा बेतहाशा कमाने का चांस मिल जाता है. जब किसी मदरसे के बारे में सेठों को पता चलता है कि यहां फीस लेके पढ़ाई की जाती है, तो उस मदरसे को ज्यादा चंदा आता नहीं है. तो चंदागिरी का सेटअप भी क्या हो जाता है? खत्म. तो मोहतमिम के जो मजे थे ना, जिस चंदे से उसने 4 शादियां करनी थी, जिस चंदे के पैसों से उसने लैंड क्रूजर खरीदनी थी, फ्री फोकट के बच्चों के मुंह दिखा दिखा के, यतीमों वाले मुंह, हालांकि मालदार बच्चे होते हैं लेकिन फ्री की वजह से वो भी यतीम लग रहे होते हैं कि मेरे पास 2000 तलबा फ्री में पढ़ते हैं. तो वो जो उसके खांचे थे वो सारे क्या हो जाते हैं? बंद. मैं नहीं कह रहा सारे मदारिस के नाजिम गलत होते हैं, बहुत से मदरसे फ्री में पढ़ा रहे हैं और उनके मोहतमिम एक नंबर है, 1 रुपए भी दाएं बाएं नहीं करते. लेकिन जो 2 नंबरी कर रहे हैं उनको मौका तो मिल गया ना इस निजाम की वजह से, लिहाजा वो कभी भी इस पे एग्री नहीं होंगे कि हम फीस लेके पढ़ाएं. क्योंकि जहां फीस ली, सेठ लोग आते हैं, वो कहते हैं यार आपके यहाँ तो 50 बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं और 100 बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो 50 जो फ्री में है उनका फिर थोड़ा चंदा आएगा ना, ज्यादा थोड़ी आएगा. जब आपने शो कर दिया कि ये देखो मेरे पास 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं और सब दोपहर सुबह रात का खाना फ्री, तो दबा के चंदा आता है. क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये जाके सर्च करें कि इनमें कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है. हमारी आवाम की जो मेंटल अप्रोच है, जो मेंटेलिटी है, वो ये है कि वो क्वांटिटी देखते हैं कि इस मदरसे में इतने सारे पढ़ रहे हैं, तो दे दनादन बकरा, दे दनादन पैसा. फिर मोहतमिम से कोई पूछने वाला नहीं होता. फिर भी बार बार बताऊं, सारे मदारिस गलत नहीं है, ऐसा ना हो मदारिस से बदगुमान हो जाए, उनके साथ ताउन कम कर दें आप. कुछ मदरसे ठीक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपए दाएं बाएं नहीं करते, लेकिन ये निजाम बहरहाल गलत है, निजाम गलत है. जो भी तलबा फीस अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप नहीं पढ़ाएं. बोले भाई फीस दोगे तो पढ़ाओगे, वरना जाओ यहां से, कोई बात नहीं. वो ना पढ़े, 1 मिनट बात कंप्लीट होने देना, वो ना पढ़े ये ज्यादा बेहतर है. हाँ, गरीब बच्चों के लिए होना चाहिए. एक बात तो ये हो गई. मैं बार बार एक बात कहता हूं कि 3 बातें किसी शख्स के बारे में जमा हो जाए ना. अभी मेरी इस सफर पे एक मुलाकात थी, दोबारा मेरी ट्रैवलिंग हुई ना, एक मुलाकात थी, मेरे साथ एक दोस्त भी थे. एक साहब आए, ऐसे गले मिले मुझसे, मुफ्ती साहब मेरी 4 बीवियां हैं. मैंने दोस्त से कहा फ्रॉडी होने की एक अलामत पाई जाती है. आप कहोगे मैं तो 4-4 शादियों को प्रमोट करता हूं, लेकिन एक आदमी मुझे तारुफ करवा रहे कि मेरी 4 बीवियां हैं, और मैं क्या कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा फ्रॉडी है. फ्रॉडी होने की एक अलामत, जरूरी नहीं है कि वो हो, एक थोड़े से माथा मेरा ठनकता है, क्योंकि 4 शादियां मुझे पता है आसान नहीं है. किसी को 4 मिल गई ना, या तो बहुत फेमस हो, जैसे हम मशहूर बहुत हो गए, या बहुत ढीठ हो मेरी तरह, बहुत ढीठ हो, बहुत उसने मारे खाई हो, गालियां सुनी हो, और अय्याशी की नीयत ना हो, क्योंकि अय्याशी के लिए ये काम होता नहीं है. बहुत मारे खाई हो, विजनरी आदमी हो, या उसके पास अपना पैसा बहुत हो, तो सोर्स ऑफ इनकम या तो बिजनेस होगा, या अब्बा से विरासत में मिला होगा, या कोई भी वैलिड रीजन हो ना उसकी, कोई भी वैलिड पॉइंट हो ना, वरना क्यों देगा भाई? कोई दूसरी नहीं मिलती, तीसरी पे क्यों देगा, चौथी पे क्यों देगा? या कोई बहुत बड़ा सेठ हो,
تو اس لیے جب کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم میرا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ کہیں فراڈی تو نہیں ہے یہ, لیکن میں اس پہ فراڈی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا, بھائی ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو, کر لیو. لیکن دوسری علامت پھر میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کسی مدرسے کے محتمم تو نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں ہوں. ابھی ایسا ہی ہوا, ایک صاحب ملے, داڑھی بھی, اچھا یہ کلین شیو ہوگا پھر نہیں فراڈی ہوتا, وہ زیادہ تر وہ پھر 4 کیے تو اس کا مطلب یار زنا سے بچ کے یہ کدھر گیا ہے, شادی کی طرف گیا. لیکن یہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. داڑھی ٹوپی والے برے نہیں ہوتے, خوب سمجھ لو, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ابھی ایسا ہی ہوا, سفر میں ایک صاحب آئے, 4 شادیاں, میری داڑھی بھی تھی, ان کی پگڑی ٹوپی شوپی بھی. میں خوش نہیں ہوا, میں نے کہا اوپر سے نا پھیکی مسکراہٹ, السلام علیکم, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میں نے ساتھی کو کونی ماری, میں نے کہا ایک علامت تو پائی گئی ہے. دوسری میں نے کہا پوچھتا ہوں, میں نے کہا دیکھنا یہ مدرسے کا محتمم بھی ہوگا. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ مدرسہ چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دوسری علامت, میں نے کہا فراڈی, میں دیکھو مدرسے کے محتمم کو فراڈی نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, ہمارا بھی مدرسہ ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بھی مدرسہ ہے, بنوری ٹاؤن بھی مدرسہ ہے, یا تو بڑے بڑے ہیرے یہاں سے نکلے. ہم اپنے اکابر کے ادارہ ان درسگاہوں کو کیسے فراڈی کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مدرسے فراڈی نہیں ہوتے, محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. یہ پیسہ کمانے کا پاکستان میں سب سے آسان عزت والا طریقہ ہے, جس پہ آپ چوری بھی دبا کے کرو, لوگوں کی پینٹیں بھی خالی کر دو اور کوئی الزام نہ لگے آپ کے اوپر. سب سے حرام خوری کا سب سے آسان راستہ ہے, بہترین راستہ. تو دوسرا جب اس نے کہا نا مدرسے کا محتمم بھی ہوں, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ فراڈی ہے, لیکن ایک کلک کیا اس نے, امکان اب پہلے 30% تھا, اب 33% تھا, اب 66.6% چانس ہے کہ یہ 2 نمبر ہو. یقین نہیں ہے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن 2 علامتیں فراڈی ہونے کی پائی گئی ہیں. 4 شادیاں بھی مدرسے کے محتمم بھی, لیکن ضروری نہیں ہے بھائی, بہت سے مدرسے کے محتمم 4 شادیاں محتمم بھی ہیں, نیک لوگ ہیں, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو. لیکن میں نے کہا ماتھا میرا ٹھنک گیا ہے, میں نے کہا تیسرا دیکھنا عامل بھی ہوگا یہ. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ روحانی علاج بھی کرتے ہی ہوں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں. کنفرم جہنمی. میں نے کہا اس حرام خور نے لڑکیوں کو پٹایا ہے, بے غیرت آدمی نے. میں نے ساتھیوں سے کہا اب میں اس سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ دیکھنا کئی سارے بزنس نکلیں گے اس کے. جس انسان کا بچہ تمیز سے کماتا ہے نا, اس کا ایک بزنس ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تمیز سے کماتا ہے اس کا اکثر و بیشتر ایک بزنس ہوتا ہے, اور وہ اس کو بتا سکتا ہے یہ میرا بزنس ہے, یہ میری ورک شاپ ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میری جو بھی ہے. اس کے میں نے کہا بہت سارے بزنس نکلیں گے, دیکھنا آپ. میں نے پوچھا آپ کا ماشاءاللہ اتنی بیویاں, آپ کماتے کیا ہیں, بزنس کیا ہے؟ کہتے ہیں میں الحمدللہ یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, فلانا بھی کرتا ہوں, ڈمکانا بھی. مطلب کچھ بھی نہیں کرتا, تو باتیں پھینکتا ہے, منہ کے فائر کرتا ہے. جو بہت کچھ کر رہا ہے سمجھ لو وہ منہ سے کیا کر رہا ہے, فائرنگ. میں نے کہا اس کمبخت کے پاس جن چڑیل بھوت بھگانے کے نام پہ لوگوں سے ہدیے لیتا ہے, نذرانے لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, حرام خور, اور مدرسے کے یتیم بچوں کو بھی کیش کراتا ہوگا. میرے پاس اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, انہیں رکھا ہوا کیسے ہوگا یہ تو کوئی جا کے دیکھے نا. جب کوئی سیٹ دورے پہ آتا ہے تو بڑا اچھا بھی رکھ دیتے ہیں, دیکھو کتنا اچھا کھا رہے ہیں. جب وہ سیٹ چلا جاتا ہے نا تو سڑے ہوئے گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, یہ 3 دن پرانے, بقرعید کے اب تک چل رہے ہوں گے ان کے فریجوں میں, دیکھنا آپ. بھائی ہم جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہ اس کی وہ سمجھتا ہے. ہم چونکہ مولوی ہیں, ہمیں 1 نمبر مولویوں کا بھی پتا ہے, 2 نمبروں کا بھی ہمیں پتا ہے. تو میں نے کہا یہ کنفرم کیا ہے 2 نمبر. میں نے کہا اس کو رشتے بھی کیسے ملے؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی دھکے کھا کے اب جا کے چوتھی ہوئی ہے ہماری یار. وہ بھی نہیں ہوتی تو اب تو ریٹائر ہونے والے تھے ہم. ان کو پتہ نہیں کیسے ٹھک ٹھک کر کے مل رہی ہوتی ہیں یار. تو میں نے کہا یہ ان کو رشتے کیسے ملتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, خوب سمجھ لو. خواتین آتی ہیں, کچھ اپنے شوہروں سے پریشان ہوتی ہیں, کچھ ساس سے پریشان ہوتی ہیں, یہ ان کو چکنی چپڑی باتوں سے اپنی طرف کھینچتے ہیں. عورت محبت کی محتاج ہوتی ہے, کوئی بھی نرم اس میں بات کرے گا ادھر آ جاتی ہے. پھر یہ مسمرزم کے ماسٹر ہوتے ہیں, دماغ کو کیپچر کرنا جانتے ہیں. یہ مسمرزم یہ عملیات کر کے نا کیپچر کرتے ہیں. اتنے گھر ان کمبختوں نے طلاقیں دلوا کے خوبصورت عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں نا یہ بغیرت عامل لوگ. تو ان کے کیا بولوں میں, ان کے بہت اسکینڈل بنے ہوئے ہوتے ہیں, عاملوں کے بہت اسکینڈل ہوتے ہیں ان کے. لیکن روحانیت کا ایسا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے, مرید عقیدت میں اپنے شیخ صاحب کو کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں حضرت جی ہیں بھائی, علوم. ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے حضرت کے علوم, حضرت کا پجامہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. یعنی حضرت کا پجامہ تو ایک توہین آمیز چیز ہے نا, حضرت کے پجامے سے بھی عقیدت. تو میں نے کہا یہ آدمی جو آتا ہی ایک دم. اچھا ان کی ایک بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے,
یہ تو 3 بڑی بڑی علامتیں ہیں. ایک علامت جو پھر مزید اس کو اور پختہ کر دیتی ہے, پھر یہ مجھے آ کے کہتے ہیں اس پورے ملک میں مفتی صاحب مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں عاملوں کے بہت خلاف ہوں, تو پھر یہ سب سے پہلے مجھے رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس ملک میں آپ عاملوں پہ ہاتھ کیسا رکھیں, ہلکا. کیوں ساری عقیدت تجھی پہ مر گئی ہے, پورے ملک میں تو اکیلا پیدا ہوا ہے جو ہم سے عقیدہ ہمارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ بولو بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو نفرت ہوتی ہے, کچھ کو تو ہی اکیلا پورے ملک میں مر رہا ہے میرے اوپر. تو یہ ہمیں ہمارے سامنے منجن مت بیچا کرو. تو میرے سامنے جب کوئی بتایا کرے نا میری 4 بیویاں ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, میں تو ترغیب چلا رہا ہوں. آگے پھر یہ نہ بولا کرے, یہ بھی بولتے میں مدرسے کا محتمم ہوں, اچھی بات ہے, مدرسہ چلا رہا ہے, تیسری بات نہ بولا کرے بس. کیونکہ اگر صرف 2 باتیں بولے گا تو میں اچھا گمان رکھ لوں گا, یار نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے, 4 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, اور اپنا بزنس بھی ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے مدرسے کا محتمم بھی ہو. بزنس بعض لوگ ایسے ہیں اپنا بزنس بھی دبا کے اچھا کر رہے ہیں حلال, اور ساتھ میں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں, اور مدرسے کے ساتھ خود تعاون بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں نیک لوگ, خود اپنے مدرسے کو بھی ڈونیشن دیتے ہیں وہ, لیکن ماسا ٹھنک جاتا ہے. لیکن جب تیسری دفعہ کہہ دینا روحانی عامل, تو سمجھ لو دوسروں کی بیویاں پٹا پٹا کے کمبخت نے شادیاں کی ہیں, پٹا پٹا کے. ایسا گھروں میں گھستے ہیں نا, یہ تمہاری بہن بیٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ جا کے. اس لیے ان کو کمبختوں کو, ابھی ایک صاحب ایک لڑکا اتنا پریشان, کہہ رہے کہ عامل آتے ہیں ہمارے گھر میں, میرے ابا کو ایسا کیپچر کیا ہوا ہے, میری ساری گھر کی عورتیں ان کی دیوانی بنی ہوئی ہیں, اور وہ اوٹ پٹانگ پیسہ بھی چھاپ رہا ہے. مجھے بھی بیوقوف بنایا اس نے, آپ اندازہ لگاؤ مجھے کیسے بیوقوف بنایا. آیا مجھے کہنے لگا میں فلاں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. جامعہ فاروقیہ کتنا بڑا ادارہ ہے, بعد میں پتا چلا جھوٹ بول رہا تھا, کوئی جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے. کیسے بیوقوف بناتے ہیں یہ یار, تو لوگوں کو الو بناتے ہیں. تو ان کی گھر کی عورتوں پہ اس نے ایسا سحر کیا ہوا ہے. اب وہ لڑکا میرے بیان سنتا ہے, کہتا ہے ابا کو سمجھا دیا, ابا مت لٹاؤ اس فراڈی آدمی پہ, ابا ہدیوں پہ ہدیے دیے چلے جا رہے ہیں, ہدیہ. تو فری پھوکٹ کے ہدیے ہوں گے تو 4 شادیاں کون نہیں کرے گا میرے بھائی. میں نے ہدیوں پہ 4 شادیاں نہیں کی ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, میں نے ہدیوں پہ 4 شادیاں نہیں کی ہیں. تو فری پھوکٹ کے ان کے یہ ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گی, 4 کے 8 ہوں گی. پھر تو شادیاں خود ہی پیچھے پیچھے بھاگیں گی ان کے. تو اس لیے ہاں اب آپ کے جواب رہ گیا. تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ مدرسے میں مالدار بچوں سے فیس لینی چاہیے. اس سے مدرسے میں چھٹائی ہوگی, بچے کم پڑھیں گے لیکن اچھے بچے ہوں گے, اچھے خاندانوں کے بچے آئیں گے. سمجھ رہے ہو, تھوڑے بچے ہوں گے لیکن جا کے روحانی عامل نہیں بنیں گے, کم از کم وہ دین کی خدمت کریں گے. ہاں جو غریب بچے ہیں ان کے لیے چندہ بھی لیں, آپ پڑھائیں بھی ان کو, اچھی بات ہے, چندہ دینا بھی چاہیے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی ہے رفیع بھائی نے کہ فیسیں کتنی لیں. کہہ رہے ہیں ان کے مدرسے کے مصارف 2.5 لاکھ ہوتے ہیں, فیسیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں بعض مدرسے 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. دیکھو جتنی بھی لیں لیکن پبلک کو بتائیں. امریکہ میں, کینیڈا میں ہم نے ایک خاندانی چیز دیکھی, کوئی بھی ٹرسٹ ہوگا اس کے آپ جائیں نا آن لائن پوری تحقیق کر سکتے ہیں کس ٹرسٹ کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے, اور اس میں جو ملازمین ہے کس کس کی کتنی تنخواہ ہے. ہر چیز فیئر ہوتی ہے. ہمارے یہاں سے ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ کمائیں پیسہ لیکن آپ پھر یہ بتا دیں یہ مدرسہ ہماری سورس آف انکم ہے, تاکہ لوگ زکوٰۃ صدقات کے پیسے پھر نہ دیں. آپ نے ادھر فیس لی, ادھر آپ کی سورس آف انکم ہے, 2.5 لاکھ ایکسپینسز ہیں, 7.5 لاکھ آپ کی بچت ہو رہی ہے, اور ساتھ میں زکوٰۃ صدقے فطرے بھی مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے. یہ پھر زیادتی ہے بھائی. یا تو اس کو کمرشل بناؤ یا فی سبیل اللہ بناؤ. لوگ کیا کرتے ہیں اندھیرے میں رکھ رہے ہوتے ہیں, بھائی یا کمرشل ہوگا یا فی سبیل اللہ ہے, تو پھر بتا دو سورس آف انکم نہیں ہے, یہ 1 روپے بھی ہم پہ حرام ہے. پھر وہ روپے کہاں گیا, محلے والوں کو آپ لکھ کے لگائیں اتنی انکم ہوئی ہے جو یہاں خرچ ہوئی ہے, جو یہاں خرچ ہوئی ہے. تو جیسے اجتماعی قربانی میں کیا ہو رہا ہے, لوگ اجتماعی قربانی میں پیسے لے رہے ہیں, جو بچت ہو رہی ہے وہ مسجد والے کھا رہے ہیں. بھائی کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ لوگوں کا پیسہ؟ یہ اگر آپ کی سورس آف انکم ہے تو آپ بتاؤ یہ اجتماعی قربانی ہمارا بزنس ہے, ہم آپ کو گائے خرید کے بیچیں گے, اس پہ جو پروفٹ ہوگا وہ ہم رکھیں گے. لیکن وہ بتایا نہیں جا رہا ہوتا. بہت گڑبڑ ہے مالی معاملات میں ہمارے یہاں. باہر ملکوں میں انگریزوں میں کم از کم ایک چیز ہے, وہ اگر بولے گا ڈونیشن تو ڈونیشن ہی مطلب ہوگا, وہ اگر بولے گا بزنس ہے تو بولے گا بزنس ہے. وہ بتائے گا کہ آپ کو کہ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے فری میں یہ سروس دے رہا ہوں, اتنے پیسے میں تجھ سے لوں گا. ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ڈونیشن ہے یا کیا ہے. اس لیے ٹھیک ہے یہ فیس لینا. خلاصہ یہ نکلا. یہ تو مدارس کی بات ہو گئی. میرا سوال یہ تھا کہ جو مساجد کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, ہاں
تو مساجد میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے فیسیں لی جا رہی تو ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بھی فیس لے کے قاری صاحب کو دے دیں, کیا جا رہا ہے اس میں. نہیں تو مسجد جو آمدنی ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ مسجد میں خرچ ہوگی. نہیں, جو فیس قاری صاحب بچوں کو مسجد میں پڑھا رہا ہے تو مسجد کی انتظامیہ اگر اسے اجازت دیتی ہے کہ بیٹا آپ ان لوگوں سے فیس لے کے پڑھا دو ان کو, تو ٹھیک ہے, وہ فیس لے کے پڑھا دے, وہ پھر اس کی آمدن ہے, کھائے پیے, وہ کھانے دے بیچارے قاری صاحب کو. کیا جا رہا ہے اس میں, کیا کیا رہا ہے. نہیں, اگر قاری صاحب کھا لے گا تو کیا جائے گا. دیکھو, بتا کے جو کرنا ہے کرو, ڈرامے نہ کرو. قاری اگر 2 نمبریاں کر رہا ہے, ادھر فیس بھی لے رہا ہے اور ادھر لوگوں کو تصویریں دکھا رہا ہے میں اتنے بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو یہ غلط ہے بھائی. یا تو فری میں پڑھاؤ, مسجد آپ کو تنخواہ دے گی, یا بچوں سے فیس لو. تو یہ سب انتظامیہ کی اجازت سے ہونا چاہیے. تو انتظامیہ جو طریقہ سوٹیبل سمجھتی ہے وہ طریقہ چلا دے, کوئی حرج نہیں. کھانے دے قاری صاحب, بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کھانے دو. ہم کہتے ہیں قاری مارے نہیں بچوں کو, بس پڑھائے ایمانداری سے, ہاتھ نہیں لگائے ان کو. بھائی صاحب نے سوال بیچارے کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں, مفتی صاحب کیا محراب مسجد کی حدود میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ مسجد کی حدود میں بیوی سفر میں ساتھ ہو تو پردے کا مسئلہ ہے. دیسی برقع پر تو کوئی اعتراض نہیں, مگر جو کالے برقعے میں آنکھ کھلی رہتی ہے تو بیوی کو پردہ کرا کے لے جاؤ. کالے برقعے میں بہتر ہے, آنکھ بھی چھپاؤ. مشکل ہو رہا ہے تو کھول سکتے ہیں آنکھ بھائی. اب بیگم کو ٹریولنگ میں کہتا ہوں نا, اپنے ساتھ لے کے جایا کرو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں. تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں پردے کے مسائل لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, برقعے میں لے جاؤ. بعض جگہ آنکھ کھولنی پڑتی ہے تو کھول لے, وہ کیا جا رہا ہے اس میں, مجبوری ہے. بہتر یہی ہے آنکھیں بھی چھپاؤ, لیکن کھولنی پڑے تو مجبوری ہے, جائز. اب چڈیاں بنیانے پہن رہی ہیں عورتیں, تمہاری بیوی اگر اتنا پردہ کر لے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو یار. یا تو دین پہ ہوتے نہیں ہیں, ہوتے ہیں تو پھر رابعہ بصریہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. رضاعت کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ دودھ پلانے والی کا دعویٰ قبول ہے, اس کے متعلق تفصیل سے جواب دیں. ایک عورت کا بیان معتبر نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ادھر شادی کی تاریخیں طے ہو گئی ہیں, بات طے ہو گئی ہے, شادی ہونے والی ہے, ایک خاتون آ کے کہتی ہے ان دونوں بچوں کے میں نے اپنا دودھ پلایا ہے, تو یہ ایک گواہی کافی نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. یا تو یہ مشہور ہو چکی ہو بات, سب کو پتا ہو, یا یہ کہ اس پہ کم از کم 2 گواہ ہوں. مفتی صاحب میری عمر 19 سال ہے, میں درجہ ثانی کا طالب نکاح کرنا چاہتا ہوں, رشتہ بھیجتا ہوں, آگے سے کہتے ہیں ابھی پڑھائی چل رہی. یہ کہتے ہیں جہاں بھی رشتہ بھیجتا ہوں لڑکی والے رشتہ قبول نہیں کرتے کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں کماتے نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے, وہ نہ قبول کریں, ان کو لیے جائز ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جن کو رشتہ ہی نہیں مل رہا وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں, اللہ ان کا رشتہ دلا دے گا, گناہ کی طرف نہ جائیں. تو اللہ نے مرد کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کوئی رشتہ نہیں دے رہا, لڑکی والے تھوڑی دیں گے بلا وجہ آپ کو دے دیں, وہ کہیں گے کمبخت تو پڑھائی کر رہا ہے تو کھلائے گا کہاں سے تو ان کے لیے عذر ہے, یہ بالکل معقول ریزن ہے. آپ ٹرائی مارتے رہو اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرو. ہم لوگ اپاہج پیدا کر رہے ہیں, صحیح بتا دوں, باہر ملکوں میں انہی پاکستانیوں کو, انہی انڈین کو دیکھتا ہوں میں, صبح یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو جاب کر رہے ہیں, اپنا بھی پیٹ پال رہے ہیں اور گھر میں بھی پیسے بھیج رہے ہیں کمبخت. یہاں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرو یار, ریڑھی لگا لو, ٹماٹر بیچ لو. اس نیت سے نہیں کہ ساری زندگی ٹماٹر بیچنے ہیں, اس نیت سے کہ سیونگ کر کر کے پھر میں نے سبزی منڈی میں اپنا ایک بڑی دکان خریدنی ہے, تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر شرم آ رہی ہے ٹماٹر بیچتے ہوئے کیونکہ پھر خطرہ ہے کہ جو رشتہ تھوڑا سا چانس تھا وہ بھی نہیں ملے گا, تو اسٹائل میں ٹماٹر بیچو. اسٹائل میں ٹماٹر کو ٹومیٹو بولو, بولے ہمارے یہاں ٹماٹر بکتے ہی نہیں ہے, ہم ٹومیٹو کا بزنس کر رہے ہیں. اور ریڈی مت لگاؤ, آن لائن بیچو. آن لائن بہت سارے ایسے طریقے اس زمانے میں ایجاد ہو گئے ہیں جس سے عزت بھی رہے گی اور ٹماٹر بھی دے دنا دن بکے گا آپ کا. میرے بھائی مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے, 2 ہاتھ سے سنت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھ سے مصافحہ فرماتے تھے. ایک بخاری میں ید کا تذکرہ ہے, ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو اب اہل حدیث لوگ بولتے ہیں دیکھو ہاتھ ہے, ہاتھوں تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ید اس میں جنس ہے, جو پارٹ بھی ہمارے 2 ہیں نا, تو قرآن میں ان کو اس میں جنس سے تعبیر کیا گیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, کان سے سوال ہوگا. ایک آنکھ سے تھوڑی ہوگا, 2 آنکھوں سے ہوگا نا. تو ایسے ہی بخاری میں جو ید کا تذکرہ ہے وہ احتراز ہے ید کے علاوہ جسم کے اعضاء سے, تو اس سے 2 ہاتھ ہی مراد ہیں. تو باقی جائز ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی ہے, ادب کا تقاضا ہے کہ 2 ہاتھ سے کیا جائے. ویسے بھی نبی نے اگر ایک ہاتھ ملایا ہوگا تو کیا صحابی سے امکان ہے کہ وہ بھی ایک ہاتھ بڑھائیں؟ صحابہ تو نبی کی باڈی سے اپنی باڈی کو ٹچ کرنا ایک بہت بڑی سعادت برکت سمجھتے تھے. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے, یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. جائز ایک ہاتھ سے بھی ہے. ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ایک ہاتھ سے جائز نہیں, اس میں اہل حدیث کی مشابہت ہے. تو یہ بہت غلو ہے, اہل حدیث کو غیر مسلم نہیں قرار دیا جاتا کہ ان کی مشابہت ہی حرام ہو جائے. تو یہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچی ہوئی بات ہے. کسی سے اختلاف اعتدال سے ہوتا نہیں نا. ہمارے یہاں مسئلہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, اعتدال مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. میں اور میرے 2 صوفے
क्या लिखा मेरे भाई करने के 26 साल तक मेहनत करो फिर आराम ही आराम है, 2-3 दिन सोते एक दोस्त है कहते हैं 26 साल तक दिन रात एक कर दो, ना नींद की फिक्र ना नमाज ना कुछ भी, 26 साल में जब पैसा आना शुरू हो जाएगा फिर सब कुछ कर लेंगे। ये सवाल का खुलासा है, ये अहमक और बेवकूफ़ों का काम है कि पहले ये फिर वो। ये ऐसा ही है जैसे बच्चे कहते हैं ना अभी खेल कूद लो, पहली तारीख से स्टडी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, वो पहली तारीख उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आती। जो करना है आज, नमाज भी आज, एक्सरसाइज भी आज, तालीम भी आज, शादी भी आज। अगर रिश्ता मिल जाए, नहीं मिले तो फिर तो मजबूरी है ना, जमशेद तो थोड़ी करनी है, फिर हम तो किसी क्या ख्याल है, हम तो निकाह के कायल है ना। और अंग्रेज़ों के यहाँ तो ये भी टेंशन ख़त्म हो गई। खैर, तो जो काम आज होगा सब कुछ एक साथ ही करना है। और ये जो कहते हैं 26 साल से पहले इंतहाई मेहनत, ना नींद की फिक्र, ये सेहत जो ख़राब होती है ना, इसके असरात ज़िंदगी भर रहते हैं, फिर ज़िंदगी भर सब कुछ करना है भाई एक साथ ही। मैं ऑफिस में, मेरे ऑफिस में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि इनका जिस्म नुमाया होता है, इस चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ दी। वहाँ का मैनेजर ऐसी लड़कियों को पसंद करता है, लेकिन इसके साथ घूमना फिरना, लड़कियों का काम भी हम लड़कों को दे देता था, और हम लड़कों को ज़्यादा देर बिठा के रखता था क्योंकि लड़कियों का काम भी हम करते थे, ऐसी जगह नौकरी कर सकते हैं। आजकल जॉबें वैसे ही कम है, खुदा के बंदे तू कहीं भी दुनिया में जाएगा लड़कियां हर जगह नजर आएंगी। तो या तो आप मस्जिदों में बंद होके बैठ जाओ, या फिर यह कि आप अपनी नज़र की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो, और अपने आप को इस सोसाइटी का आदी बना दो। जो लड़कियों वाला माहौल होता है ना, उसमें चंद दिन तक सब्र करना पड़ता है, उसके बाद इंसान को आदत पड़ जाती है। ये चंद दिन की का सब्र है कि आप मत देखो उनको, ना उनमें दिलचस्पी लो, ना उनसे फ्री हो, आप अपनी जॉब को फोकस करो, उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे, फिर ठरक खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर शुरू में कंट्रोल नहीं किया तो ऐसे ठरकी बनोगे कि मौत कब्र में भी पड़ोसन को देख रहे होगे आप जाके, आपकी ख्वाहिश होगी मेरे पड़ोस में किसी आंटी को दफन किया जाए। ऐसा ठरकी बनता है आदमी। ये यूरोप अमेरिका जाते हैं ना, चड्डियां पहनी हुई लड़कियां नजर आती हैं, शुरू में अपने जज्बात पे काबू रख लेते हैं वो कि भाई ये हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारे लिए पत्थर है। चंद दिन की तकलीफ होती है, उसके बाद आदी हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनको उनमें रग़बत खत्म हो जाती है। तो देसी आदमी जाता है ना अमेरिका यूरोप, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा है, कभी एयर होस्टेस को घूर घूर के देख रहा होता है, ऐसे यूं यूं कर करके देख रहा होता है कि जैसे पहली दफा इसने कोई चीज देखी है। जो आदी होते हैं उनके लिए एयर होस्टेस हो, काली हो, पीली हो, नीली हो या जमशेद हो, उनकी सेहत पे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता। तो ये ठरक खत्म करने का एक तरीका ये है कि या तो कट जाओ माहौल से, बिल्कुल खानकाह में आके बैठ जाओ, लेकिन कब तक बैठोगे? दुनिया में चलना फिरना नहीं है, सब कुछ करना है मर्दों ने भाई। इसलिए औरत, पर्दे का हुक्म इस्लाम ने औरत को दिया है, मर्द को नहीं दिया। मर्द हर जगह जा सकता है, क्योंकि मर्दों को तो दुनिया में जाना है, काम करने हैं। अब देखो मैं एक बात बताऊं, ग़ज़वा तबूक के मौके पे क्या हुआ, जंग थी, बहुत टफ लड़ाई थी। मुनाफिकीन ने क्या कहा, उन्होंने कहा हम जब जाएंगे वहां रूम की, अंग्रेज औरतें थी ना, वो रूमियों की औलादें, वो गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी औरतें होंगी, तो हम जब जाएंगे वहां हमें फिसलने का खतरा है, उनको हम देखेंगे बेपर्दा औरतों को, हमें खतरा है कि ज़िना में ना पड़ जाएं। उन्होंने ये उज़र पेश किया। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अला फिल फितनती सकतू, तुम जिहाद छोड़कर फितने में तो पड़ गए हो। यानी ये एक बहाना कर रहे हैं जिहाद से बचने का। तो भाई मर्द, उस जमाने में भी ये फितना हो सकता था जब सहाबा कराम ताबीईन जंगों में जाते दूसरे मुल्कों में, वहां बहुत सी बेपर्दा औरतें भी होती थी, लेकिन उनको मना थोड़ी किया गया, क्योंकि एक्चुअली जब तुम मुल्क फतह करोगे इतनी सारी बेपर्दा औरतें होंगी, तुम्हें फिसलने का खतरा है, बदनजरी हो गई, तुम्हारा तकवा टूट जाएगा, तो ऐसा करो घर में बैठो और चिल्ले के लिए चले जाओ अभी तबलीग में। वो भी जाएं जरूर, उनको कहा गया भाई फितने से बचने की कोशिश करो, बाकी जो काम अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाए हैं वो काम करने पड़ेंगे। तो मर्द को हर जगह जाना पड़ेगा और उसको आदत डालनी चाहिए इस माहौल की। समझते हो कि नहीं समझते? आदत डालनी चाहिए कि भाई मैं इस माहौल से मुतासिर नहीं होता। और लड़कियां भी चंद दिनों में समझ जाती हैं कि ये हमारी तरफ रगबत नहीं रखता, वो भी छेड़ना छोड़ देती हैं। उनको पता है मुल्ला टाइप का आदमी है। वैसे भी अपना गेटअप जब ये रखोगे ना, पगड़ी दाढ़ी वाला, शलवार टखने से ऊपर वाला, तो छिड़ने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। आप लड़कियों को आजकल मॉडर्न चाहिए होता है, एक्चुअली फिश करता हुआ बंदा चाहिए होता है उनको। मुल्ला टाइप के लोग लड़कियों को ज़्यादा पसंद नहीं होते, वो वैसे भी फ्रेंडशिप की तरफ ज़्यादा आ रही होती हैं। तो अपना गेटअप अच्छा रखोगे, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ने जाओगे तो उनको पता है कि ये क्या करेगा, ये अगर दोस्ती करेगा भी तो हज पे ले जाएगा हमें अपने साथ, हाँ उम्रा करा के ले आएगा, हज करा के ले आएगा। तो इस माहौल का आदी बनाओ। हो सकता है कुछ उलमा मेरी राय से इख्तिलाफ करें, नहीं मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, भाई सोसाइटी के साथ आपको सरवाइव करना है, आप घर में बंद नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक सैलाब है, इसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप पीछे रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे।
تو اس لیے جاب جو بھی ہے آپ کر لیں, حلال جاب ہو, حرام جاب نہ ہو, اور فتنے سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت اور شادیوں کو فوکس کرو جو حلال ہے, اور یہ چند دنوں کی ٹھڑک ہوتی ہے, یہ کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے جاب چھوڑنا شروع کر دی, اس سے جو فتنوں میں پڑو گے نا, کیونکہ نہ تمہیں کوئی بیٹی دے گا جب دیکھے گا آمدنی اچھی نہیں ہے اس کی, جاب ملی تھی وہ چھوڑ دی اس نے, حلال بھی نہیں ملے گی تمہیں, اور پھر مل گئی تو غربت میں جو آگے مسائل کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ. خواتین آج کل برداشت نہیں کرتی ہیں, ایک دن 6 انڈے بولے اور آپ 5 لے آئے نا, چھٹے کے پیسے نہیں تھے, فوراً کوٹ سے کھلا لیا اور مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ بولو گے وہی ماحول وہی رنگینیاں ٹھیک تھی. صحیح. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں رزق پہ کمپرومائز نہ کرے, حرام نہ کمائے, جب تک حلال مل رہا ہے تو بس کمائے اس کو. اچھا بھائی دولہا آ جائے یار, بہت زیادہ ہو گئی دولہا, یہ بعد میں, یہ اتوار کو دے دیں مسائل. سید باسط حسین بل سید خالد حسین علینا فاطمہ صہیب بنت محمد صہیب, ان کے وکیل کون ہے بھائی؟ نوید احمد فاروقی صاحب کہاں ہیں؟ نوید صاحب آپ نے مجھے اجازت دی کہ 1 لاکھ روپے مہر میں, وہ ڈاکومنٹیشن بعد میں کرتے ہیں, 1 لاکھ روپے مہر میں علینا فاطمہ صہیب بنت محمد صہیب کا نکاح محمد باسط سید باسط حسین بل سید عالم حسین سے کر دوں, آپ نے اجازت دی ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن